ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ امدادکن ازرنجغم آزادکن دردین دنیا شادکن یا غوث العظم دستگیر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساراں پیر کامل کاملہ راں رہنما مگر داب بلا افتاد چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی فریدہ دستگیرہ بادشاہ مرشدہ خواجہ طفیل رحمت للعالمین چشم کرم فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت کے ساتھ پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک سیدی یا خاتم النبیین یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی منہ
لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنج تن کے وسیلے سے مانگا، جی پنج تن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، جی مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وَمَنْ وَالُهُ وَعَظَمَ شَانُهُ وَتَمَّ بُرْحَانُهُ کی حمد و ثنا کے بعد حضور شافی یوم النشور، حضور سرور کائنات، فخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سربراں، حامی بکساں، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے بزرگ دوستو، اللہ کے در پر آنے والے نیک نمازیوں، آپ جانتے ہیں یہ ماہ مبارک سفر مظفر کا جاری ہے، جس کی آج 6 تاریخ ہے۔ یہ مہینے کو اولیاء کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، چونکہ اس مہینے میں بے شمار اولیاء کے عرس پاک منائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر ہمارے دل کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کی دھڑکن، لور کی پہچان، جب بھی لور کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی داتا صاحب کا نام ذہن میں آ جاتا ہے۔ اسی مہینے کی 18، 19 اور 20 کو آج ہی میرے سامنے اشتہار آیا، 18، 19، 20 کو سفر کی 18، 19، 20 کو حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرس پاک منایا جاتا ہے۔ تو صرف انہی کا نہیں، بے شمار اولیاء کرام کے عرس پاک اسی مہینے میں آتے ہیں، تو اس مہینے کو اولیاء کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی موقع کی مناسبت سے آج کی گفتگو کا عنوان ہے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکتیں۔ جب ہم اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہمیں برکتیں کیا ملتی ہیں؟ قرآن و حدیث سے چند باتیں آپ کی گوش گزار عرض کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنے نیک بندوں کی صحبت عطا فرمائے۔ صحبت بڑی اچھی چیز ہوتی ہے عزیزان گرامی، اللہ خالق کائنات نے بھی ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید سے جو میں آیت کریمہ پڑھی، اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آگے ارشاد فرمایا، وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر اللہ خالق کائنات نے سچ بولنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس مقام پر رب تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سچوں کے سارے بولیں، تاکہ برکت آپ کو حاصل ہو جائے گی نا۔ یہ ترجمہ آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ خالق کائنات کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج آپ سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کس کے ساتھ ہیں؟
شاید ابھی کسی کو نہیں سمجھ آئی، چلو بات کو کھول دیتا ہوں جی۔ آپ نواز شریف کی پارٹی کے ہیں یا دوسری پارٹی کے ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ آپ کس کے ساتھ ہیں؟ پھر وہ بندہ کہتا جی میں فلاں کے ساتھ ہوں، تو پتہ چلتا ہے یہ پکا پی ٹی آئی کا ہے، یہ پکا نون لیگ کا ہے۔ تو بندے کی پہچان ہوتی ہے اس سے۔ جی میری بات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ خالق کائنات فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر پتہ چلے گا یہ بھی سچا ہے۔ جی بڑی مہربانی، کئیوں کو سمجھ آ گئی میری بات کی۔ جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو پھر رب تعالیٰ جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو پھر پتہ چلے گا یہ بھی سچا ہے۔ بندہ بروں کی صحبت میں بیٹھا ہو، جوئے والے اڈے پہ بیٹھا ہو، جوا نہ بھی کھیل رہا ہو نا، ان کے پاس بیٹھا ہو نا، اوپر سے پولیس کا چھاپا پڑ جائے نا، تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یار یہ نہیں کھیل رہا تھا، انہیں سارے نو پکڑنا ہے تے اندر چھٹنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بھی اسی جگہ پہ تھا، یہ بھی ان کے ساتھ کا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اسی طرح رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے پھر ہمیں بھی سچ مل جائے گا، پھر ہم بھی سچ تک پہنچ جائیں گے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے، حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بڑی ہی پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں صحبت سہل تورا سہل کنند، یہ فارسی ہے، فارسی پڑھ رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں صحبت سہل تورا سہل کنند، صحبت طالح تورا تالے کنند۔ فرماتے ہیں کہ اچھوں کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ میرے بھائیو، آج جو آپ دیکھتے ہیں کہ درختوں کے جو پتے ہیں نا، جو کمزور ہو جاتے ہیں، پیلے ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی ہوا چلے نا تو وہ گر جاتے ہیں۔ جب پھر گرتے ہیں تو جہاں چاہتی ہے ہوا ان کو گھسیٹ کے لے جاتی ہے۔ کوئی روڑیوں پہ پڑے ہوتے ہیں، کوئی گندے نالوں میں پڑے ہوتے ہیں، کوئی بازاروں میں پڑے ہوتے ہیں۔ اگر ان پتوں سے پوچھا جائے کہ آپ تو گلیوں کی زینت بن گئے، آپ تو گلیوں میں گر گئے، آپ تو گندے نالوں میں گر گئے، آپ تو روڑیوں پر چلے گئے، تو وہ پتے بتاتے ہیں کہ ہماری نسبت ٹانی کے ساتھ، درخت کے ساتھ کمزور ہو گئی تھی۔ سارے پتے نہیں گرتے، بات بڑی قابل توجہ ہے۔ جب ہوا آتی ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، درخت کے سارے پتے نہیں گرتے، جو صرف کمزور ہو جاتے ہیں وہ گرتے ہیں۔ آج جناب والا ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس وہ نمازیں نہیں ہیں، وہ تقوی نہیں ہیں، وہ طہارت نہیں ہے۔ پوری نمازیں 5 بڑی مشکل سے پوری ہوتی ہیں، تہجد کہاں گئی، نفلی نمازیں کہاں گئی؟ ہمارے پاس اتنا زود تقوی نہیں ہے۔ ہمارا سادہ الفاظ بتا رہا ہوں کہ ہمارا رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جتنا داتا صاحب کا تھا۔ ہمارا رب کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہے جتنا بابا فرید کا تھا۔ ہمارا رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں ہے جتنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا تھا۔ ہمارا رب کے ساتھ اتنا گہرا تعلق نہیں ہے، ہم رب کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا غوث پاک تھے۔ ہم رب کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا حسین پاک تھے۔ ہم رب کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا مولا کائنات تھے۔ ہم رب کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا عثمان غنی تھے۔ ہم رب کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا عمر پاک تھے۔ ہم رب کے اتنا قریب نہیں ہے جتنا ابو بکر صدیق تھے۔ تو پتہ چلا جب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، جب ہم ان کے قریب ہو جائیں گے تو ہم رب کے قریب ہو جائیں گے۔ اس لیے رب تعالیٰ حکم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ نہیں کہا سچ بول لو، بلکہ فرمایا اس مقام کی بات کر رہا ہوں، اس مقام پر رب نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان کے صدقے میں ہم بھی بچ جائیں گے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ وہ جا رہے تھے تو ایک جگہ سے گزرے، بڑی خوشبو آئی، بڑی خوشبو آئی۔ آپ نے دیکھا ادھر دائیں بائیں کوئی پھول بیچنے والا نہیں ہے، پھولوں کی دکان نہیں ہے، خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے دیکھا، غور کیا، تو پھر نیچے سے مٹی اٹھائی، سادہ مٹی نیچے سے اٹھائی، اس کو سونگا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔
بڑا تعجب کیا کہ یہاں تو کوئی پھولوں والا درخت بھی نہیں ہے اور مٹی سے خوشبو آ رہی ہے. تو اللہ والے تھے تو مٹی کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں مٹی یہ تو بتا تیرے اندر سے کیسے خوشبو آنے لگی. تو اس مٹی نے کہا حضور اے اللہ کے پیارے ایک وقت رہا ہے کہ میرے اوپر ایک بڑا ہی خوبصورت گلستان تھا, پھولوں کا باغ میرے اوپر تھا, میں چند دن ان پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں. شاید کسی کے دل کو میری یہ بات لگ جائے اور کسی کی سمجھ میں آ جائے. پنکھے چلا دیں یہاں, پنکھے چلا دیں ذرا تھوڑی گرمی. تو مٹی کیا کہہ رہی ہے اے اللہ کے پیارے بندے چند دن میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں, میرے اوپر ایک چمنستان ایک گلستان ایک بلستان وہ آباد تھا, میرے اوپر ایک پھولوں کا باغ آباد تھا, چند دن میں ان کی صحبت میں رہی ہوں, اس وجہ سے میرے اندر سے خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے. تو پتہ چلا کہ جب یہ والا بند کرنا, پتہ چلا کہ جب کوئی چند دن نسبت کسی کے ساتھ ہو جاتی ہے نا تو اس کی جو جھلک ہے وہ اس کے اندر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, اس کی جھلک اس کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ صحبت کا اثر ہے. صحبت بڑے بڑے بروں کو سدھار دیتی ہے. بڑے بڑے بدبخت آتے ہیں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اللہ والے ان کے دلوں پر نظر ڈالتے ہیں, دل کی ساری میل کچیل صاف کر کے ان کے دل پاک اور صاف کر دیتے ہیں. آؤ تمہیں ایک بڑی ہی خوبصورت بات سناتا ہوں. حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں, اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بندہ شراب کے نشے میں دھت سڑک کے کنارے پر پڑا ہے. اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا ان کے دل میں بڑی مخلوق کی محبت ہوتی ہے, اللہ کے بندوں کا درد ہوتا ہے دل میں. تو اللہ کے ولی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا یار پانی لاؤ. مرید پانی لے کر آئے تو اپنے ہاتھوں سے حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ نے اس شرابی کا منہ دھویا. منہ دھونے کے بعد صاف کیا اور اپنے رستے چل پڑے. اس لیے دھویا کہ یار اس کے منہ سے شراب کی بو نہ آئے. بس اس کا منہ دھویا, منہ دھو کر آگے چلے گئے. جب آگے چلے گئے نا تو اللہ والے کے دل میں جو خیال آتا ہے نا تو رب تعالیٰ وہ پورا کر دیتا ہے. اب ہوا کیا کہ اللہ کے ولی حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ باری تعالیٰ جہاں تک میری رسائی تھی جو میرے ذمہ کام تھا میں نے وہ کر دیا ہے. یہ شرابی تھا, اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی, باری تعالیٰ میں نے اس کا منہ صاف کر دیا ہے, پاک کر دیا ہے, باری تعالیٰ تو اس کا دل پاک کر دے. روایت کرنے والے نے لکھا ہے کہ صبح حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ مسجد میں آئے تو وہی شرابی جو کل شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا ایک سڑک کے کنارے پہ, آج وہ سری سکتی رحمت اللہ علیہ کے مسجد میں آنے سے پہلے تہجد کے وقت وہ پہلے آیا ہوا تھا. آپ نے دیکھا بڑے حیران ہوئے, تعجب کیا تو عاطف ندا سے گئے بھائی کہ اے میرے بندے سری سکتی تو نے اس کا منہ صاف کیا تھا, ہم نے اس کا دل پاک کر کے اس کو مسجد میں بھیج دیا ہے. تو اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں ان کی جو صحبت ہوتی ہے وہ بندے کی زندگی سنوار دیتی ہے. زندگی جناب والا اس کو گناہوں سے نکال کر اللہ کے راستے پر چلا دیتی ہے. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے, میرے آقا نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. شاید پھر نہیں سمجھ آئی کسی کو بات, میں پھر بات دہراتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے. مطلب یہ کہ جیسی محفل ہوتی ہے بندہ ویسا ہوتا ہے. آج بھی ہم اگر اپنی کسی بہن بیٹی کا رشتہ کرتے ہیں نا تو جو سیانے بندے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس منڈے دا پتہ کرو یہ بہندہ اٹھدا کتھے ہے. جی اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نیچر کا ہے. کہیں یہ تو نہیں شرابیوں کے اڈے سے یہ ملتا ہے, یہ جوئے کے اڈے سے ملتا ہے, یہ گیمیں کھیلتا ہے, یہ سرکٹ پیتا ہے, یہ نشے کرتا ہے. تو جیسی اس کو صحبت ملتی ہے بندہ جی بولیں ویسے ہو جاتا ہے. جیسی صحبت ملتی ہے بندہ ویسے ہو جاتا ہے. اور صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. بعض لوگ یہ نہ سوچیں کہ نیکوں کے بیٹے بھی نیک ہوتے ہیں, نہیں. یہ نہ کہیں کہ اس کا باپ بڑا گناہگار تھا تو یہ بیٹا بھی گناہگار ہے, نہیں.
آؤ تمہیں اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جس کا نام ہے کنعان، بیٹا ہے لیکن کافر۔ جب کوئی ایسی بات ہو تو اللہ اکبر کہنا چاہیے یا استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ باپ نبی ہے، اور نبی بھی کیا ہے؟ جن کو کہا جاتا ہے آدم ثانی۔ ایک دفعہ ساری مخلوق ختم ہو گئی تھی، وہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، اس کے بعد سمجھ لیں جو اس کشتی میں تھے وہی بچے ہیں، باقی اللہ کریم نے سارا صفایا کر دیا تھا۔ اتنے جلیل القدر نبی ہیں جناب والا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام، اور بیٹا کافروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کافروں کے ساتھ اس کا میل جول ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ خالق کائنات نے فرمایا انہ لیس من اہلک، فرمایا کہ اے پیارے نبی یہ تیرا جو بیٹا ہے نا اس کے اعمال ٹھیک نہیں، اس کا بیٹھنا اٹھنا ٹھیک نہیں، یہ کافروں میں ہے، تو ہم اس کو جہنم عطا کریں گے۔ باپ نبی ہو بیٹا کافروں میں بیٹھے تو اللہ کریم اسے جہنم عطا کرتا ہے۔ اور ادھر جناب والا ذات کا کتا ہے، دوسری طرف ذات کا کتا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں ذکر کیا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، فرمایا کہ ذات کا وہ جو کتا ہے نا وہ غار کے دروازے پر اپنی کلائیوں کے بازو بیٹھا ہوا ہے، چوکیداری کر رہا ہے۔ اللہ کے ولی ادھر نبی تھا، نبی کا بیٹا تھا، ادھر دوسری طرف اللہ کے ولی ہیں، ان کے ساتھ چند دن صحبت ہوئی ہے، پیار ہو گیا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ شاید ہے کہ کوئی بندہ میرے دل اس بات کو سمجھ سکے، ایک طرف اللہ کے نبی کا بیٹا ہے، اس کی صحبت بولیں یار صحبت ٹھیک نہیں، کافروں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کافروں سے اٹھتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو میں جہنم بھیجوں گا۔ اور دوسری طرف ذات کا کتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے ولیوں کی نسبت میں چند دن رہا۔ اللہ نے قرآن میں اس کتے کا ذکر کر دیا، اور پھر صرف ذکر نہیں کیا، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بھی رب نے قرآن میں بیان کیا، اور صرف رب نے قرآن میں بیٹھنے کے سٹائل کو بیان نہیں کیا، رب نے وعدہ کیا کہ قیامت کے دن ہم اس کو انسانی صورت دیں گے اور پھر اسے جنت بھی عطا کریں گے۔ پتا چلا کہ صحبت کا کیا اثر ہوتا ہے۔ ادھر نبی کا بیٹا ہے، کافروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے، رب نے فرمایا ہم اسے جہنم دیں گے۔ دوسری طرف اللہ کے پیاروں کی صحبت ہے، لیکن ذات کا بھی انسان نہیں، کتا ہے، ذات کا کتا ہے۔ اللہ نے جنت کا بھی وعدہ کیا ہے اور اس کا ذکر قرآن میں، یار یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ خالق کائنات نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، آج کا جو دور چل رہا ہے نا اس میں ظالم اور مظلوم ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ظلم کرنے والا وہ بھی ایک جگہ پہ ہوتا ہے اور ظالم بھی ایک جگہ پہ ہوتا ہے، بے حیائی کرنے والا اور دوسرا انسان بھی ایک جگہ پہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا میں کر لو ایسے جو کرنا ہے، لیکن قیامت کے دن رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورۃ یاسین پڑھ رہا ہوں، رب تعالیٰ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج چھٹ جاؤ، علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، وکھرے وکھرے ہو جاؤ، نیکوکار علیحدہ ہو جائیں اور بدکار وہ علیحدہ ہو جائیں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم علیحدہ ہو جائیں، اس وقت صفیں بن جائیں گی۔ یہ قرآن پڑھا تھا سورہ یاسین کہ قیامت کے دن رب تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ دنیا میں تو اکٹھے بیٹھتے رہتے نا، یارانے اکٹھے تھے، منافقت چلتی رہی ایک جگہ پہ، مظلوم بھی ایک ہی جگہ پہ، ظالم بھی، اس وقت تو ظلم کا ساتھ دیا تھا، لیکن آج علیحدہ علیحدہ ہو جائے۔ اب مشکوٰۃ شریف کی پہلی حدیث پڑھنے لگا ہوں، ایک طرف نیکوکاروں کی لین ہوگی، دوسری طرف مجرموں کی لین ہوگی، یہ قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ ہے سورہ یاسین۔ اب آگے سے حدیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ اب نیکوکار صاحب ذرا کہاں جائیں گے؟ بولیں جی کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ اور جو بدکار ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ اب دو قطاریں بنی ہوئی ہیں، دو لینیں بنی ہوئی ہیں، اللہ والوں کی صحبت کا اثر بتا رہا ہوں۔ ایک طرف نیکوکار ہیں، ایک طرف بدکار ہیں،
دو لینیں بنی ہوئی ہیں، اور سرکار نے فرمایا، مشکات شریف کی یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ جو بدکاروں کی لین ہوگی نا، گناہ گاروں کی لین ہوگی، مجرموں کی لین ہوگی، اس میں سے ایک مجرم بھاگے گا، اور اس جو لین ہوگی نا دوسرے نیکوکاروں کی جو جنت میں جا رہے ہوں گے، ان میں سے کسی کو پہچانے گا، اور پہچانے گا کس کو؟ عالم دین کو، دوڑ کر جائے گا اور جناب والا اس کا دامن پکڑ لے گا، حضور آج کلیاں کلیاں جنت چ، ہاں جی آج کلیاں کلیاں جنت چ، حضور مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا۔ مجرموں کی لین سے سرکار نے فرمایا صف سے نکلے گا، مشکات شریف پڑھ رہا ہوں، سرکار نے فرمایا کہ اس جا کے عالم دین کا، اس اللہ کے نیک بندے کا دامن پکڑ لے گا اور کہے گا آپ مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، آج آپ اکیلے کے لیے جنت میں جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث پاک سرکار نے فرمایا ایک اور آدمی بھاگے گا، وہ بھی اللہ والے کے جا کر دامن کو پکڑ لے گا اور کہے گا حضور مجھے پہچانا نہیں، میں کون ہوں؟ میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کروایا تھا۔ اب سرکار نے فرمایا، تیسری حدیث سنانے لگا، مشکات کی یہ بھی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ اب وہ اللہ کے نیک بندے ان جہنمیوں کو لے کر جو جہنم میں جا رہے تھے، جن کا جناب والا جہنم ان پر واجب ہو چکی تھی، جو جہنم کی لین میں کھڑے تھے، رب تعالیٰ ان اپنے نیک بندوں کی شفاعت فرما کے ان کو جنت کا حقدار بنا دے گا۔ یارو جو اللہ والوں کے ساتھ اتنی کچھ چند پل ان کے ساتھ رہے، یا ان کے ساتھ نیکی کرے یا بلائی کرے، اللہ کریم ان کی جناب والا شفاعت کو قبول فرما کے ان کو جنت کا حقدار بنا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا جو صحبت ہوتی ہے نا جو نیکوں کی، یہ بڑی کام آتی ہے، یہ بڑے کام آتی ہے، اللہ کے جو نیک بندوں کی صحبت ہوتی ہے۔ ایک آپ سے چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہوں گا، ایک مکان خالی ہے اور ایک گودام ہے، اس کے اندر مال ہے، اس کے اندر جناب والا بڑی قیمتی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، سب کے مال جان کی حفاظت فرمائے۔ ایک مثال دے کر حدیث سمجھانا چاہتا ہوں، ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک مکان خالی ہے اور ایک گودام ہے، گودام کے اندر قیمتی مال ہے۔ اب جو چور آئے گا وہ اس خالی مکان میں آئے گا یا اس گودام میں جائے گا؟ جی سارے بولیں۔ یہ میں بات صرف سمجھانے کے لیے آپ کو ایک سمجھا رہا ہوں۔ جب چور آئے گا چوری کرنے کے لیے، وہ خالی مکان میں نہیں جائے گا، وہ اس گودام میں جائے گا جہاں قیمتی مال پڑا ہے، وہ وہاں چرانے کے لیے جائے گا۔ مثال دے کر سمجھانا یہ چاہتا ہوں، جو کافر کا سینہ ہے وہ ایمان سے خالی ہے، جو چور ہے وہ شیطان ہے۔ شیطان کافر کے پاس جائے گا کہ اس کا میں ایمان چھین لوں؟ نہیں، وہ مومن کے پاس آئے گا، وہ بندہ مومن کے پاس آئے گا۔ کافر کی یہ جناب شیطان کی یہ پوری ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا ایمان چھن جائے، سلب ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے شیطان کہ یہ دنیا میں رہ کر جب دنیا سے جائے نا تو ایمان سے خالی جائے۔ تو جو ہمارا قیمتی زیور ہے، جو قیمتی ہماری کائنات کی دولت سے جو قیمتی ہے، وہ ایمان ہے، وہ ایمان ہے جو بندہ مومن کے پاس ہے، بندہ مومن کے سینے میں ہے۔ تو کافر کی یہی جناب والا سازش ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایمان چھن جائے، لیکن جب ہم اللہ والوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتے ہیں نا تو پھر ہمارا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے کوئی ہم سیکورٹی گارڈ بچھا دیتے ہیں یا اس گودام کو لاک لگا دیتے ہیں، یہ جو اللہ والے ہیں نا یہ ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ چلو ایک بات کر کے گفتگو کو پکا کرنا چاہتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے پہلے بھی روایت سنی ہے، اللہ کے ولی ہیں، چوٹی کے عالم دین ہیں، ساری زندگی مناظرے کرتے رہے اور ہزاروں کی تعداد میں امام فخر الدین رازی کے شاگرد ہیں۔ لیکن جب آخری وقت آیا، شیطان کی کوشش تھی یہ ایمان سے خالی جائے، پاس آ گیا اور کہنے لگا کہ امام فخر الدین رازی ساری زندگی مناظرے کرتا رہا کہ رب ایک ہے، رب ایک ہے، تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ نزاع کے وقت، بالکل مختصر کر کے بیان کر رہا ہوں، نزاع کے وقت امام فخر الدین رازی نے 360 دلیلیں دی کہ رب ایک ہے، رب ایک ہے۔ 360 دلیلیں نزاع کے وقت۔
یہ بہت تھی، لیکن وہ آگے سے شیطان تھا، اس نے کہا میں نہیں مانتا، ساری رد کر دی۔ لیکن ان کا پیر تھا، وہ مرشد والے تھے، بے مرشدے نہیں تھے، لیکن دور دراز پر ان کے مرشد وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے وہاں سے دیکھا کہ میرا بیٹا، میرا مرید ڈگمگا رہا ہے اور آخری وقت ہے، شیطان نے حملہ کر دیا ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ تو وہاں سے بیٹھے پیر نے رہنمائی کی اور کہا بیٹا فخر الدین رازی، یہ تو کیوں نہیں کہتا کہ میں بغیر دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں؟ جب امام فخر الدین یہ کہا نا کہ میں بغیر دلیل کے شیطان کو بتایا کہ میں رب کو ایک مانتا ہوں، تو شیطان بھاگ گیا۔ تو پتہ چلا جب پیر کامل ہوں تو مرید کی کنڈ پر ہوتے ہیں، مرید کی رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جنہاں دے پیر ہونا وہ کسے میدان چ ڈول دے نہیں۔ آخری گفتگو، آخری بات کر کے، یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے تو گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ بات کر رہا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکتیں۔ آج کا میرا موضوع تھا اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکتیں۔ آخری میرے موضوع کی حدیث اور مسلم شریف تھے۔ لوگ آج بڑی باتیں کرتے ہیں کہ مزاروں پر لینے کیا جاتے ہیں، مزاروں پر کرنے کیا جاتے ہیں، سنے کیا کرنے جاتے ہیں۔ ہم نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ حدیث بڑی پیاری سنیں گے، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ کس کتاب سے جی کر رہا ہوں؟ مسلم شریف کی دوسری جلد، صفحہ 359 حدیث کیڑی کتاب دی؟ یاد رکھنی ہے گل، اس واسطے میں تمہیں پکا کر رہے ہیں تاکہ سارے نو سمجھ آ جائے۔ میری یہ کوشش ہوئے گی کہ اے حدیث ذرا پنجابی چ مزہ لین واسطے بیان کراں۔ حدیث مسلم کی دوسری جلد، صفحہ 359 میرے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل قوم کا ایک آدمی تھا، اس نے 99 بندے قتل کیے۔ یہ بات بڑی قابل توجہ سے سننا، 99 بندے قتل کیے۔ کس قوم کا بندہ ہے؟ بنی اسرائیل کا۔ قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ 99 قتل کرنے کے بعد اس کے دل میں خیال آیا یار میں نے اچھا نہیں کیا، چلو اب توبہ کر لیتا ہوں۔ وہ اس کا جو عالم تھا، راہب تھا، پادری، اس کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میں 99 قتل کیے ہیں، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ وہ مولوی دوسرے مذہب کا تھا، خشک مولوی تھا۔ جب اس نے سنا کہ 99 کے قتل کر کے پھر معافی مانگنا ہے، لا حول ولا قوت، چلا جا، کوئی معافی نہیں۔ انہیں اوتھے کھڑے ہوئے فیصلہ کیتا معافی تو ملنی کوئی نہیں، تو چلو اندہ بھی 100 دی گنتی پوری کرا۔ حدیث سنا رہا ہوں، حوالے کے ساتھ بات کی ہے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ بخاری کے بعد جس کتاب کا مرتبہ ہے وہ مسلم شریف ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اس بندے نے وہیں کھڑے کھڑے فیصلہ کیا توبہ تو ملنی کو نہیں، معافی ہونی کلی، چلو مولوی دا بھی کھاتا وچ پائیے، 100 پورے کریے۔ 100 دی گنتی پوری کی تھی، اس راہب کو اس کا بھی سر قلم کر دیا اس نے، جس نے کہا تھا کوئی توبہ نہیں، کوئی معافی نہیں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ نہیں، معافی ملنی چاہیے، کوئی اس کے لیے ہیلا بہانہ کرنا چاہیے۔ پھر کسی اور مولوی کے پاس گیا، آسان کر دیتا ہوں، کسی سنی مولوی کے پاس گیا۔ سنی ذرا رحم دل ہوتے ہیں، اس کا دل نہ نرم ہوتا ہے۔ اس کے پاس گیا، میں نے 100 قتل کیے ہیں جن میں ایک مولوی بھی ہے۔ نہیں یار سمجھے ہی نہیں آپ، 100 کی گنتی پوری ہے جن میں ایک مولوی بھی ہے، 100 میں نے قتل کیے، کیا معافی مل جائے گی؟ اس نے کہا یار اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا، معافی مل جائے گی، لیکن ایک شرط ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا یہ جو بستی ہے نا جس میں تو رہتا ہے، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اس سے نکل، وہ نیکوکاروں کی بستی ہے، وہاں اللہ اللہ کرنے والے کچھ لوگ ہیں جو اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، تو اس طرح کر، اس بستی سے نکل اور وہاں جا کر معافی مانگ۔ اور آسان کر دیتا ہوں یار، یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، ادھر سے نکل، وہ داتا صاحب کی نگری ہے، وہاں چلا جا، وہاں داتا بستا ہے، اس کے پاس جا کر معافی مانگ، معافی مل جائے گی۔ کیا اللہ یہاں پر نہیں سنتا؟ بولیں
تو پھر اس نے کیوں کیا؟ مزے کی بات آگے پوری حدیث سنیں انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ اس بندے نے جب اتنی بات سنی کہ یہ گناہ گاروں کی بستی ہے، اس سے نکل، اس اپنے گھر سے نکل، اور وہ اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں پر جا اللہ سے معافی مانگ، معافی مل جائے گی۔ وہ بندہ اپنے گھر سے نکلا معافی کی نیت سے، لیکن جا کن کے پاس رہا ہے؟ اللہ والوں کے پاس۔ کن کے پاس جا رہا ہے؟ سارے بولیں جی، اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے۔ جہاں عبادت گزار ہیں، جہاں اللہ اللہ کرنے والے ہیں، ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے۔ بس گھر سے نکلا، چند قدم چلا ہے تو موت آ گئی۔ چند ابھی قدم چلا ہے، موت آ گئی۔ اب جہنم والے فرشتے بھی آ گئے، جنت والے بھی آ گئے۔ جہنم والوں نے کہا ہم اس کی روح کو لے جائیں گے اور اس بندے کو جہنم میں لے جائیں گا، اس نے 100 قتل کیے ہیں، جن میں ایک مولوی بھی ہے۔ 100 کا قاتل ہے، جہنم میں جائے گا۔ جنت والے فرشتوں نے کہا 100 کا قاتل ہے، ٹھیک ہے، لیکن معافی مانگنے جا رہا ہے، معافی مانگنے جا رہا ہے، اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، لہذا اسے جنت میں لے جائیں گے۔ اب ادھر جب آپس میں بحث و مباحثہ ہوا نا فرشتوں کا، تو پروردگار نے حکم جاری کیا۔ اب پروردگار کا حکم کیا ہوا؟ مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، میرے آقا نے فرمایا کہ پروردگار نے فیصلہ کیا زمین ماپ لو، زمین ماپ لو۔ اگر گھر سے نکلا ہے، گھر کی طرف اگر قریب ہے، نیڑے ہے، تو پھر جہنم میں لے جاؤ۔ اگر اللہ والوں کے قریب ہو گیا ہے تو پھر جنت لے جاؤ۔ پھر یہ میرا جملہ سنیں اور مزہ لیں، رب تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے کہ اللہ والوں کے اگر قریب ہو گیا ہے تو اسے جنت میں لے جاؤ۔ تیسری مرتبہ پھر سنیں، مزہ مجھے آ رہا ہے، رب حکم دے رہا ہے کہ اے فرشتوں زمین ماپو، اگر یہ اللہ والوں کے قریب ہو گیا ہے تو جنت لے جاؤ۔ یارو سنیے، تمہیں مبارک ہو، تم داتا علی حجویری کے قدموں میں جاتے ہو، اللہ والوں کے قدموں میں جاتے ہو، جنت میں ملے گی۔ رب تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے جو اللہ والوں کے قریب ہو جاتا ہے پھر جنت لے جاؤ۔ اب ہوا کیا؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ ابھی گھر سے نکلا تھا، اسی وقت ہی موت آ گئی۔ گھر قریب تھا، لیکن رب تعالیٰ جانتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جانتا تھا کہ یہ اللہ والوں کے پاس جا رہا ہے، یہ بابا فرید کے پاس جا رہا ہے، یہ داتا علی حجویری کے پاس جا رہا ہے، یہ معین الدین چشتی اجمیری کے قدموں میں جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ جانتا تھا، رب نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا سمٹ جا۔ زمین سمٹ گئی۔ حدیث سنا رہا ہوں، قصہ کہانی نہیں سنا رہا، حدیث سنا رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ رب نے زمین کو حکم دیا، اللہ والوں کی بستی کو حکم دیا قریب آ جا، قریب آ جا، قریب آ جا۔ اللہ والوں کی بستی قریب آ گئی، اس گناہ گار بستی کو حکم دیا دور ہو جا، دور ہو جا، دور ہو جا۔ اب جب فرشتوں نے پیمائش کی، وہ بندہ اللہ والوں کی بستی کے قریب تھا۔ فیصلہ کیا ہوا؟ جی آپ بولیں، آپ بولیں، فیصلہ کیا ہوا؟ کس کی وجہ سے؟ اللہ والوں کی برکت کی وجہ سے اللہ خالق کائنات نے اس 100 بندے کے قاتل کو معافی عطا فرما دی، اور صرف معافی نہیں ملی، جنت بھی عطا فرما دی۔ تو دعا کیا کرو کہ اللہ کریم ہمیں نیک بندوں کی صحبت، ان کی سنگت عطا فرمائے۔ جس بندے کو اللہ والوں کی صحبت مل جاتی ہے نا، رب کعبہ کی قسم، اس کی دنیا بھی آباد ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ والے جو ہیں، یہ بندے کو گناہوں سے نکال کے ان کو صاف ستھری زندگی عطا کر دیتے ہیں۔ آج بھی جا کر دیکھ لو، اللہ والوں کے جو مزار ہیں نا وہ آباد ہیں۔ جو اللہ والوں کے مزار ہیں، داتا علی حجویری چلے جائیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر چلے جائیں، بابا فرید کے مزار پر چلے جائیں، وہاں پر جناب والا دن رات عوام سماتی نہیں، اور جو دنیا دار تھے ان کے در پر کچھ جاتا کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ والے، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، تو رب تعالیٰ دنیا کے دل ان کی طرف موڑ دیتا ہے۔ ہمارا تو بس یہی عقیدہ ہے کہ ہم اللہ والوں کے جب قریب ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ مل جاتا ہے، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو جاتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ کریم ہمارا حشر ان اللہ والوں کے ساتھ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔